فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے دور میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جن کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں تھا۔ ان لوگوں نے قبریں کھود رکھی تھی، ہر انسان نے اپنی اپنی قبر کھود رکھی تھی۔ صبح ہوتی تو وہ قبروں پر جاتے، ان کی دیکھ بھال کرتے اور صفائی کرتے اور ان کے قریب نماز پڑھتے اور گھاس اور سبزہ کھاتے، جیسا کہ چوپائے گھاس وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ ان کی ساری گزر بسر اس زمین کے سبزہ میں ہی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کا ایک جو لیڈر تھا، قائد تھا، اس کے پاس پیغام بھیجا اور کہا ذوالقرنین تمہیں بلا رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے کچھ ضرورت ہو تو وہ آ جائے خود۔ ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین خود اس کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، آپ نے آنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں خود آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اس نے جواب دیا اگر مجھے کچھ ضرورت ہوتی تو آتا نا۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کیا بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں کی طرح نہیں دیکھتا؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ نہ تمہاری دنیا ہے اور نہ ہی تم نے کچھ سونا یا چاندی جمع کر رکھا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس لیے اس سے نفرت ہے کہ جس کو یہ ملے گا اس کا نفس اس پر فریفتہ ہوتا ہے اور اس سے افضل تر کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس سے افضل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آخرت بنا رکھی ہے، بندہ اس کو بھول جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ تم نے قبریں بھی کھود رکھی ہیں؟ جب صبح ہوتی ہے تو ان قبروں کا خیال رکھتے ہو اور انہیں صاف رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو خواہشات ہیں یہ قبریں ہمیں ان خواہشوں سے باز رکھتی ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تمہارے پاس سبزہ کے سوا کچھ اور کھانا وغیرہ نظر نہیں آتا؟ کیا تم نے جانور نہیں پال رکھے؟ تم ان کا دودھ نکالتے اور ان پر سواری کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے؟ وہ کہنے لگے ہم نے پسند نہیں کیا کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کی قبروں بنائیں، ہم اپنے پیٹوں کو جانوروں کی قبریں بنائیں، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ زمین کی نباتات سے ہی سیر ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے معمولی کھانا بھی کافی ہے، اور جب کھانا گلے سے اتر جائے گا تو کسی قسم کا بھی کھانا ہو اس کا مزہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے قائد نے ذوالقرنین کی پشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک کھوپڑی اٹھا کر پوچھا اے ذوالقرنین کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کون ہے یہ؟ کہا یہ دنیا کا ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اب یہ پھینکا ہوا پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل گن رکھے ہیں تاکہ آخرت میں اسے سزا دے۔ پھر ایک دوسری بوسیدہ کھوپڑی اٹھائی اور کہا اے ذوالقرنین کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بادشاہ کے بعد حکومت عطا کی، یہ پہلے بادشاہ کے ظلم و ستم سے دور رہا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کیا، اس نے سلطنت میں عدل و انصاف کا حکم دیا، اب یہ اس حال کو پہنچا کہ جو تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل گن رکھے ہیں تاکہ اسے آخرت میں ثواب دے۔ پھر ذوالقرنین نے کھوپڑی کی طرف رخ کر کے کہا اور یہ کھوپڑی ان دونوں کی طرح ہے، اے ذوالقرنین دیکھو تم کیا کر رہے ہو؟ ذوالقرنین نے کہا کیا آپ میری مصاحبت کریں گے؟ میں آپ کو وزیر بناتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں شریک بنا لیتا ہوں۔ اس نے کہا میرا اور آپ کا ایک جگہ رہنا ممکن نہیں اور نہ ہی میں اور آپ صلح کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا وہ کیوں؟ قائد نے کہا اس لیے کہ لوگ تمہارے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ تم سے تمہارا ملک، مال اور دنیا کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے لہٰذا کوئی ایک بھی میرا دشمن نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ میرے پاس کسی شے کی کمی ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ یہ باتیں سن کر جناب ذوالقرنین بہت متاثر ہوئے اور تعجب کرتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے دور میں
ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جن کے پاس دنیاوی معلومات نہیں تھا۔ ان لوگوں نے قبریں کھود رکھی تھی، ہر انسان نے اپنی اپنی قبر کھود